السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن سیریز کے اس لیسن میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ لو، اگر، یہ عربک ورڈ ہے لیکن بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ لو کے معنی ہوتے ہیں اگر یا کاش۔ ولو اور اگر۔ انہم، اس کو آپ بریک کریں، انا اور ہم کی ضمیر انا ہو یا انا، اس کے معنی بے شک یقیناً ہوتے ہیں، اور ہم کی ضمیر وہ سب مذکر۔ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 4 میں بھی یہ استعمال ہوئی اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ عربک کا ورڈ ہے لیکن بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ انہم کے معنی یقیناً وہ سب۔ صبرو، اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں صبر استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے، صبر، اس کے آگے واو الف لگا ہے، تو یہ یہاں پر فعل ہے، 3 حرفی مادہ اور ان پر حرکات۔ صبرا، اس نے صبر کیا، اور اس کے بعد واو الف ساتھ اس کے لگ گیا، تو اس کے معنی ان سب نے صبر کیا۔ اور ولو اور اگر کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا اور اگر وہ سب لوگ صبر کرتے، یعنی انتظار کرتے۔ حتیٰ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ، یعنی یہاں تک کہ۔ تخرجا، اس کو آپ بریک کر لیں، تا پھر خرجا۔ تا علامت مضارع ہے اور تا کے معنی ہوتے ہیں تم ایک مذکر، اور خرجا یعنی خارج ہونا، نکلنا، باہر آنا، اخراج ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تخرجا یعنی تم باہر آتے ہو یا آؤ گے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ استعمال ہوا، یعنی آپ باہر تشریف لے آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ الیہم، الا، عربک میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ، الا کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، یعنی ٹوورڈز۔ الا کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہے۔ اب کیونکہ الا کے آخر میں یا ہوتا ہے تو الا کو ہم سے ملانے کے لیے پھر ہم کی ضمیر پر زیر آ جاتی ہے، یعنی الیہم سے الیہم بن جاتا ہے، ہم کی ضمیر پر زیر آ جاتی ہے، ہم ہو جاتی ہے جب بھی یہ الا کے ساتھ لگتی ہے۔ کیونکہ یا کی وجہ سے، کیونکہ یا کی ساؤنڈ زیر کی ہوتی ہے۔ تو حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ان سب کی طرف۔ لکانا، اس کو آپ بریک کریں لا اور کانا میں۔ لام زبر لا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، کے لیے اور یقیناً۔ کانا کے معنی ہونا، اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے، کونو مکان، یعنی ہونا۔ تو لکانا کے معنی یقیناً ہوتا۔ خیرن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خیر، بھلائی۔ لہم، لام زبر لا اور ہم، ان سب کے لیے، ہم کی ضمیر یعنی وہ سب مذکر اور لام زبر لا کے لیے۔ لکان خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ، اور اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت کا ترجمہ۔ ولو، اور اگر، انہم، یقیناً وہ، صبرو، صبر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تخرجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے، الیہم، ان کی طرف، لکانا، یقیناً ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان سب کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔
اب اس آیت میں دیکھیں جو بلیک کلر سے لکھے ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جو بلو کلر سے لکھے ہیں لفظ وہ عربک کے ہیں، لیکن وہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہیں۔ ان الفاظ میں ابھی تک نیا لفظ آپ کے سامنے لو کا آیا ہے، لو کے معنی اگر یا کاش۔ اس کے علاوہ انہم اور ہم کی ضمیر اور لام زبر لا یہ سورۃ الحجرات کی پچھلی آیات میں بھی آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لیسن نمبر 1 2 3 میں سورۃ الحجرات کی آیت 1 2 3 میں ہم یہ سارے الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ اردو سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ترجمہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اردو زبان عربک زبان کے بہت کلوز ہے، لہٰذا اردو بولنے والوں کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں۔ امید ہے آپ کو آیت نمبر 5 کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔